الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. آج یہاں سعودی عرب میں چھٹا روزہ ہے. اسی مناسبت سے تراویح کے اندر چھٹا پڑھا گیا ہے. تو آج انشاءاللہ العزیز ہم چھٹے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اس پارے کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے غیبت کے متعلق یا کسی کا کوئی عیب دوسرے کے سامنے بیان کرنا، شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا. اسی طرح سورہ النساء کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا اور عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی نفی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر آنا بیان ہوا ہے. اسی طرح انبیاء اور رسل کے نام بیان ہوئے ہیں، ان کے واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں. قرآن مجید کے اندر 24 یا 25 انبیاء اور رسل کے نام مذکور ہیں، اور ان میں اکثر نام اس پارے کے اندر ہیں. اسی طرح اہل کتاب کا دین میں غلو کرنا، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر سورہ المائدہ، اس کے اندر حج اور عمرے کے بعد احکامات بیان ہوئے ہیں. حرام جانور اور حرام کردہ اشیاء کا بیان ہوا ہے. اسی طرح شکار کے متعلق کچھ امور بیان کیے گئے ہیں، اور پھر آگے چل کر وضو کا طریقہ اور تیمم کے احکام بیان ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارہ کے اندر بیان کیا ہے. اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے انسان کی قدر و قیمت بیان کی ہے کہ اللہ کے ہاں انسان کی قدر کتنی ہے. اور اس کے بعد راہزنی اور زمین کے اندر فساد اور محاربت کی سزا کا بیان ہوا ہے. چوری کی سزا بھی بیان کی گئی ہے. اور آخر میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کا غیر مسلم کفار کے ساتھ دوستی لگانا، ان کو اپنا دوست بنانا کیسا ہے اس کی بھی ممانعت کی ہے. تو یہ چند موضوع تھے مختصر طور پر
جو اس چھٹے پارے کے اندر بیان ہوئے ہیں. اب کچھ موضوع ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی آیت اس پارہ کی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. شریعت اسلامیہ نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے. قرآن کے اندر بھی اس بات کی دلیل موجود ہے. لا یغتب بعضکم بعضا کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. ایحب ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ غیبت اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے مترادف ہے. تو یہ غیبت حرام ہے. غیبت کیا ہے کہ کسی کا عیب، کسی کی برائی کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا. وہ وہاں پر موجود نہ ہو تو اس کی برائی جو ہے، اس کی برائی کو، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتی ہے. اور یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. شریعت اسلامیہ اس کو منع کر رہی. لیکن ایک صورت میں وہاں پر کسی کی برائی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنی جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے کہ کسی کی برائی جو ہے وہ اس کی آواز بلند کی جائے، لوگوں کے سامنے کسی کی برائی بیان کی جائے. لیکن الا من ظلم، لیکن اگر کوئی شخص مظلوم ہے تو وہ بیان کر سکتا ہے تاکہ لوگ اس کے ظلم سے بچ سکیں. اگر وہ بندہ شریر ہے، ظالم ہے، زیادتی کرنے والا ہے، تو لوگوں کو بچانے کے لیے اس کا وہ عیب، اس کا وہ ظلم بیان کیا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے. سنن ابی داود میں کتاب الادب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے پڑوسی کی شکایت کی کہ وہ مجھے تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اظہار احسانی کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مشورہ دیا کہ بھائی تم ایسا کرو، اپنا سامان نکال کر باہر رکھو، پڑوسی کو کچھ نہیں کہنا. اب جب سامان باہر رکھا تو ہر آنے جانے والا شخص پوچھتا بھئی یہ سامان باہر رکھ کے بیٹھے ہو، کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگا جی نہیں، میں اپنے پڑوسی سے تنگ ہوں، اس کی وجہ سے سامان جو ہے میں نے نکال لیا. تو ہر کوئی اس کو برا کہتا کہ بھئی بڑا جو ہے وہ پڑوسی ایسا ہے، تمہیں جو ہے وہ جینے نہیں دے رہا، تمہارا جینا دوبر کر رکھا ہے. اب جب وہ لعنت ملامت جو ہے اس نے سنی پڑوسی نے کہ ہر بندہ ہی اس کو یہ باتیں کر رہا ہے، تو اس نے آ کر معذرت کر لی اور کہا کہ بھئی آئندہ میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تجھے اذیت نہیں دوں گا، اپنا سامان جو ہے وہ اندر رکھ لو تاکہ لوگ مجھے کچھ نہ کہیں. تو یہ ایک مظلوم تھا. اسی طریقے سے علماء کرام نے، محدثین نے راویوں کے اوپر جو ہے وہ جرح، جو ضعیف راوی ہوتے ہیں ان پر جرح بھی اسی سے اخذ کیا ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چل سکے تاکہ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک شخص نے السلام علیکم کہا، آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بئس رجل العشیرہ، یہ خاندان کا بہت ہی برا بندہ ہے. جب وہ اندر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اچھے طور سے بات کی،
اس سے کلام کی اور جو وہ چاہتا تھا اس کے مطابق اس کو بتایا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص صحیح نہیں تھا، تو اس کا لوگوں کو بتلانے کے لیے آپ نے یہ لفظ بولے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے تو وہ بیان کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اگلی آیت میں فرمایا ان تبدو خیرا، اگر نیکی کو اعلانیہ کرو گے، او تخفوہ، یا تم جو ہے اس کو چھپا کے رکھو گے، یا پھر او تعفو عن سوء، یا برائی کو چھوڑ دو گے، برائی کو معاف کر دو گے۔ کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے، کوئی شخص تم پر ظلم کرتا ہے اور معاف کر دو گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور مکمل اس کے پاس قدرت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معافی اور درگزر کرنے کا کہا ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں تمہیں ہاں جائز ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو جواب دے، لیکن اگر وہ معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ بہت ہی بہتر ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ غیبت سے بچیں، اور غیبت یہ ایک بہت ہی بڑی جو ہے وہ معاشرتی بیماری ہے۔ اس سے زمین کے اندر، معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پھیلتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، لڑائی اور مار کٹائی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس غیبت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا موضوع جو دوسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور یہ واقعہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کئی ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصرانیوں کا جو ایک عقیدہ ہے یا ان کا جو موقف ہے اس کی نفی کی گئی ہے۔ اس کے اندر ان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، کروانے کے لیے سولی پر چڑھ گئے۔ تو یہ بات بے بنیاد ہے، غلط ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اور احادیث نبویہ نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ ہی اٹھا لیا، اور قیامت کے نزدیک وہ آسمان سے نیچے اتریں گے اور پھر امت محمدیہ میں شامل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور مہدی کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف لڑائی لڑیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر انہیں موت آئے گی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا یہ قول کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے اس کی نفی کی ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے، اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے اس کو سولی پہ چڑھایا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو شبہ پڑ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات بتلائی گئی، ان کو پتہ چلا کہ یہ قتل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تیری شبیہ بنا لوں گا، کسی کو تیرے جیسی شکل دے کر جو ہے وہ، تو وہ لوگ جو تجھے گھیرے ہوئے ہیں اس کو پکڑ لیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے ان کے 12 حواری تھے ان کو کہا کہ بھائی بات سنو،
کون شخص ایسا ہے جو میری جگہ پہ ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو، وہ آئیں تو وہ اس کو پکڑ لیں اور اس کو قتل کر دیں۔ تو ان میں سے جس نے کہا کہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت جیسی بنا دی۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور جب وہ آئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو پکڑ کر اس کو سولی دے دی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہاں پر اس بات کا ذکر کیا وما قتلوہ، نہ تو انہوں نے قتل کیا اس کو، وما صلبوہ، نہ ہی انہوں نے سولی پہ چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کو اس کی جو ہے وہ تشبیہ دے دی گئی اس کی، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، حالانکہ یہ جو ہے وہ اس بات میں شک کرتے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا ہے یا نہیں کیا، سولی چڑھایا ہے یا نہیں چڑھایا، اسی لیے ان کے اندر کئی گروہ پائے جاتے ہیں نصرانیوں کے اندر، ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا، انہوں نے اس کو یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، یہ نص ہے قرآن مجید کی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اور احادیث کے اندر اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی اس سے اگلی آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتریں گے اور پھر ان کو موت آئے گی۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایک ایسا بھی نہیں بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے۔ یعنی معنی کیا ہوا کہ ابھی موت عیسیٰ علیہ السلام کو آئی نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، وہ آسمان سے نیچے اتریں گے اور پھر یہ لوگ مان لیں گے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہیں، اور اس وقت وہ اہل کتاب میں سے کوئی جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نزول فرمائیں گے تو اس وقت جو اہل کتاب ہوں گے وہ ایمان لے آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نبی علیہ السلام کی شریعت پر، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت امتی ہوں گے، اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ امت محمدیہ علیہ السلام پر عمل کریں گے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن مجید میں بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نزول فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث صحیحہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا ہے سَتَنزِلُ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مریم، عیسیٰ بن مریم تم میں نزول فرمائیں گے، اور وہ دمشق کے اندر جو ہے وہ شرقی کنارے پر جو مسجد ہے وہاں پر اس کے منارے پہ مشرق کی طرف منارہ ہے سفید رنگ کا، وہاں پر نازل ہوں گے، اور پھر فجر کا وقت ہوگا، امام مہدی نماز کی جو ہے وہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے، تو اسی اثناء میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ واضح کفیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اجنحۃ الملائکہ، فرشتوں کے پروں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ ٹکائے ہوئے ہوں گے، فرشتے ان کو آسمان سے لے کر نیچے آئیں گے، اس کے بعد پھر اس مینارے سے نیچے اتارا جائے گا ان کو، اور وہ امام مہدی کے ساتھ مل کر پھر دجال کے ساتھ جنگ کریں گے، قتال کریں گے، اور باب لد پر جو ہے ان کا آخری معرکہ ہوگا، اور وہاں پر دجال کو قتل کر دیا جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ تو یہ احادیث کے اندر موجود ہے، اور ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان پر ہیں، زندہ ہیں، اللہ نے زندہ ان کو اٹھا لیا، اور قیامت کے نزدیک
وہ دوبارہ ज़मीन पर आएंगे और उम्मती बन के रहेंगे। जितनी भी उनकी बाकी मानदा उम्र होगी वो शरीयत मुहम्मदिया पर अमल करेंगे। उनकी अपनी जो शरीयत है वो मनसूख हो चुकी है। इसी तरह आगे सूरह निसा के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन के अंदर गुलू करने से मना फरमाया है, चाहे वो मुसलमान हो और चाहे जो है वो कोई और हो। अहले किताब को भी दीन में गुलू करने से मना किया गया था और आज मुसलमानों को भी इस गुलू से इज्तनाब करने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलकीन की है। अल्लाह ने फरमाया या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम, अहले किताब तुम अपने दीन में गुलू ना करो। गुलू क्या होता है? हद से तजावज़ करना। हद से तजावज़ करने का नाम गुलू है। ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों ने, नसरानियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू किया। क्या गुलू किया? जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला ततरूनी कमा अतरत नसारा ईसा इब्न मरियम, और तुम हद से तजावज़ ना कर जाना मेरे बारे में जिस तरह के नसारा ने ईसा बिन मरियम के बारे में गुलू से काम लिया, तो हद से तजावज़ कर गए। उन्होंने क्या किया था कि मोहब्बत में आकर उनको किसी ने अल्लाह का बेटा बना दिया और कई गिरोह जो है वो एक गिरोह उनको कहता है कि वो अल्लाह ही है। तो इस तरह गुलू करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया और अल्लाह ताला ने भी मना फरमाया। ला तग़लू फी दीनिकुम, अपने दीन में हद से ना बढ़ जाओ। वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, हक बात जो है वो किया करो अल्लाह पर। इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु, ये जो तुम बातें करते हो ना कि ये तीनों में से तीसरा है या खुद जो है वो अल्लाह है या इब्नुल्लाह है, अल्लाह का बेटा है, ये तीनों बातें तुम्हारी सही नहीं है, ये दीन के अंदर गुलू है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मसीह अलैहिस्सलाम तो वो इब्ने मरियम हैं, अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह का कलिमा है जो मरियम अलैहिस्सलाम की जानिब डाला गया था। व रूह मिन्हु, और अल्लाह की जानिब से रूह है। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, तो अल्लाह पर ईमान रखो, उसके रसूलों पर ईमान रखो। और आगे अकीदा तस्लीस की नफी करते हुए फरमाया वला तक़ूलू सलासा, ये तीन वाला मामला जो है इसको छोड़ दो। इंतहू, बाज आ जाओ, ये तुम्हारे लिए खैरुल लकुम, इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, ये तीनों वाली बात तुम्हारी ठीक नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो वहदहू ला शरीक है, उसकी कोई औलाद नहीं, ज़मीन व आसमान में उसी का सब कुछ है। तो अल्लाह ताला ने अक़ीदा तस्लीस की जो है वो नफ़ी करते हुए गुलू करने से मना किया अहले किताब को। इसी तरीके से ये मुसलमानों के लिए भी है कि वो अपने दीन में गुलू ना करें जिस तरह के अहले किताब ने गुलू जो है वो अपने दीन में किया। सूरह अल-माइदा ये मदनी सूरत है और इसके अंदर 120 आयतें हैं। मदीना में हिजरत करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरत नाज़िल हुई है। इसके इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहकामात बयान किए हैं कुछ कि कौन कौन सा जानवर हलाल है और कौन सा जो है वो हराम है, और इसके अंदर हज और उम्रे के कुछ अहकाम बयान हुए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमी, तुम्हारे लिए जो है वो ये चौपाए हलाल किए गए हैं, इल्ला मा युतला अलैकुम, लेकिन वो हलाल नहीं है जो अभी तुम पर तिलावत किए जाएंगे। आगे आकर बताया जाएगा कि भाई कौन कौन से जानवर जो हैं वो किस तरह के तुम्हारे लिए हलाल नहीं हैं, वो हराम है। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे फरमाया कि शिकार करना है तो तुम उस वक़्त करो जब तुम्हें
हज या उम्रे का इहराम ना बांधा हुआ हो। अगर हज और उम्रे का इहराम बांधा हुआ है तो वो उस सूरत में तुम शिकार नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिकार करने से इस हालत में मना फरमाया और शिकार करने की मुआवनत करने से भी मना फरमाया है। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, सबसे पहली जो हराम किया गया है ये चौपायों में से वो मुर्दार है, मरा हुआ जानवर जो अपनी मौत आप मर जाए वो हराम है। वद्दम, और दूसरा जो है वो खून है, खून भी हराम है या जिसको दमे मसफू कहा जाता है, जब ज़बह करते वक़्त खून निकलता है ये हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहिल्लत लना मैततानी व दमान, हमारे लिए दो मरी हुई चीज़ें हलाल हैं और दो किस्म के खून हलाल हैं। वो दो मरी हुई चीज़ें क्या हैं? एक तो है मछली और एक जो है वो ये टिड्डी जिसको बोलते हैं जो फसलों को खाती है, उसको अरबी में जराद बोलते हैं। तो ये दोनों मरी हुई हों तो खाई जा सकती हैं, हलाल हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और खून जो है वो एक अलकबिद व तिहाल, एक जिगर है और एक तिली है, ये दोनों खून जमे होते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया वद्दमो, और वो खून जो ज़बा करते वक़्त बहता है, दमे मसफू है, वो जो है वो हराम है। वलहमुल खिंजीर, इसी तरह सूअर का गोश्त भी हराम है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और वो भी हराम है जो किसी जो है वो नाम गैरुल्लाह के नाम का छोड़ दिया गया हो, गैरुल्लाह के नाम का मशहूर कर दिया गया हो कि ये फलां दरगाह की गाय है या ये फलां दरगाह का या फलां जो है वो कब्र वाले की जानिब से, ये जैसे है जो है हमारे पाकिस्तान में भी गायें देखी गई हैं कि उनको जो है वो उनके गलों में कपड़े बांध कर रखा जाता है और उसमें फिर लोग पैसे डालते हैं, जहाँ जो है वो जाती हैं उसको जो खाना जो है वो चाहे उसको कोई मना नहीं करता, जी फलां बाबा जी की है। तो ये उहिल्ला लिगैरिल्लाह की है, गैरुल्लाह के नाम का उनको मशहूर कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो ये जानवर भी जो है वो जायज़ नहीं है और ये चीज़ भी जायज़ नहीं है। वलमुनखनिका, और वो जानवर जो गला घुट जाने से मर जाए, गला घुट जाने से मर जाए वो भी हराम है। वलमौकूज़तु, और वो जानवर जो किसी ज़रब से यानी पत्थर मार के या डंडे मार कर इस तरह जो है वो मर जाए वो भी हराम होगा। वलमुतरद्दियतु, और वो जानवर जो ऊपर से गिर कर नीचे गिर जाए तो मर जाए वो भी हराम है। वन्नतीहा, और वो जानवर जो किसी की टक्कर से मर जाए, दूसरा जानवर उसको टक्कर मारे, सींग मारे तो वो मर जाए वो भी हराम है। वमा अकल सबुअ, और वो जानवर जो वहशी जानवर जिसको खा जाए, दरिंदे खा जाए उसको और वो मर जाए तो वो भी हराम है। लेकिन इल्ला मा दक्कैतुम, अगर किसी जानवर ने चीर फाड़ की है किसी बैल की, किसी गाय की, बकरी की, लेकिन अभी वो जिंदा है और किसी ने आकर उसको तकबीर फेर कर उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह कर लिया तो फिर वो हलाल हो जाएगा। वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, और वो जानवर जो आस्थानों पर ज़बह किए जाते हैं, चाहे वो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है कि उसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो, फरमाया वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, और जो आस्थानों के ऊपर ज़बह किए जाते हैं वो भी हराम है। वन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और ये जो कुरा के तीरों के लिए फालगिरी की जाती है ये भी जायज़ नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकुम फ़िस्क़, ये फ़िस्क़ है। तो इसके अंदर वो जानवर हराम किए गए हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ बयान किए हैं। इसके अलावा अहादीस के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियाँ बताई हैं, वो भी जानवर हराम है।
उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे छठे रुकू के अंदर वज़ू का तरीका बताया है, वज़ू करने का, और मसा कैसे करना है, और इसी तरीके से तयम्मुम का तरीका जो है वो बताया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, जब नमाज के लिए आओ तो फिर पहले क्या करो, वज़ू कर लो। तो वज़ू करने में जो है वो सबसे पहले क्या चीज़ है, अपने चेहरे धोने हैं, यानी हाथ तो धो के फिर चेहरा धोना है। व अयदीकुम इलल मराफिक, फिर उसके बाद अपने हाथ जो है वो कोहनियों तक धोने हैं। वमसहू बिरुऊसिकुम, और यहाँ पर तकदीम व ताखीर है। वमसहू बिरुऊसिकुम, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अपने सर जो है उसका मसा करो। व अर्जुलकुम इलल काबैनी, और अपने पाँव को टखनों तक। अब यहाँ पर एक जो है वो ग्रुप मुसलमानों के अंदर वो कहता है जी कि पाँव को धोना नहीं बल्कि उसके ऊपर मसा करना है। वो इस आयत से दलील पकड़ते हैं, यानी राफिज़ी और शिया हज़रात, तो उनकी ये दलील बनती नहीं। क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम। यहाँ पर बा जो है वो जारा है, रूस पर जो है वो ज़ेर है, और अर्जुलकुम, अर्जुलकुम पर जो है वो ज़बर है, और ये इसका अतब जो है वो पीछे जा रहा है कि तुम अपने चेहरों को धो और हाथों को धो कोहनियों तक, और अर्जुलकुम इलल काबैन, और टखनों तक अपने पाँव को भी धो। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों को मसा करो। अगर यहाँ मसा की बात होती तो फिर बिरुऊसिकुम और अर्जुलकुम होना चाहिए था, ना कि अर्जुलकुम। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू व इन कुंतुम मर्दा व अला सफरिन औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गायति औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू मान फतयम्ममू सईदन तय्यबा। इस आयत की शान नुज़ूल में एक वाक़या बयान किया जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम जो है वो मदीना से बाहर गए हुए थे, वापसी मदीना आ रहे थे, तो बैदा की जगह पर वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार गुम हो गया। हार को तलाश करते हुए देर हो गई और नमाज का टाइम हो गया, नमाज का वक़्त आ गया, वहाँ पर पानी नहीं था। तो इस हालत में फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि अगर पानी ना मिले तुम्हें तो फिर तयम्मुम कर लिया करो। तयम्मुम का तरीका पहले भी आपको बताया जा चुका है। अल्लाह ताला ने फरमाया फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु, तो अपने चेहरे और हाथ जो है वो उस पर क्या ये मट्टी वाला हाथ मल लिया करो। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत मुस्लिमा पर रहमत की है। बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है कि तंगी नहीं की। अल्लाह ने खुद बयान फरमा दिया मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह तुम पर तंगी नहीं करना चाहता, आसानी चाहता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर ये तयम्मुम का हुक्म दे दिया कि अगर पानी नहीं मिलता या फिर जो है वो मरीज़ हो, बीमार हो, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर तयम्मुम कर सकते। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे जाकर इसी पारे के अंदर आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का वाक़या बयान किया है, हाबील और काबील का, कि हाबील और काबील जो है वो दोनों भाई थे और दोनों ने अल्लाह की राह में जो है वो खैरात की, नज़र मानी। तो एक की नज़र जो है वो कबूल होगी, एक की कुर्बानी और दूसरे की कबूल ना हुई। अब जिसकी कबूल नहीं हुई थी उसने कहा कि भाई मैं तुझे कत्ल कर दूं। हाबील और काबील दोनों भाई थे। तो उसके बाद फिर ये सबसे पहला कत्ल था जो इंसानियत में हुआ। इंसानों में सबसे पहला जो
قتل ہے وہ حابیل اور قابیل کا ہوا ہے، ان دونوں بھائیوں نے آپس میں کیا، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ حسد کی وجہ سے، اور وہ بھی اگر دیکھیں ہم تو یہاں پہ یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حسد کی وجہ سے، کہ خود جو ہے اس نے بات کی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس نے جو ہے وہ جس کی قبول نہیں ہوئی تھی تو اس نے کیا کہا، میں تجھے قتل کروں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں جو ہے وہ نہیں قتل کروں گا، میں ہاتھ بھی نہیں تیرے اوپر اٹھاؤں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہے میرے اندر۔ میں چاہتا ہوں انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا قصہ یہاں پر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور پھر جب وہ قتل کر لیا تو اس کو اب اٹھا کے پھرتا رہا، جو ہے اس کا جسم، اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو چھپانے کا اس کو پتہ نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا اور اس نے دوسرے کوے کو مارا، اس نے اس کوے کو مار کر پھر زمین کے اندر جو ہے وہ گڑھا کھودا، اس کوے کو اوپر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی، تو پھر اس نے جو قاتل تھا اس نے بھی اسی طرح اپنے بھائی کے ساتھ کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واقعہ یہاں پر بیان کیا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اس چیز سے بچ جائے، حسد سے بچے، قتل سے بچے، اور یہ جان لے کہ یہ قتل جو ہے وہ قتل و غارت وہ حسد کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سے اس کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10ویں رکوع کے اندر ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کا جو ہے وہ اس کی سزا بیان کی ہے، جو رہزن ہیں، راستے میں جانے والوں کو لوٹ لیتے ہیں، ان کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں، ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ ان کی سزا کیا ہے کہ ان کا ایک پاؤں، دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ کاٹا جائے، یعنی الٹے جو ہیں وہ کاٹے جائیں۔ اگر دایاں پاؤں کاٹا گیا ہے تو پھر بایاں ہاتھ کاٹا جائے، اگر بایاں پاؤں کاٹا گیا ہے تو دایاں ہاتھ کاٹا جائے، یہ ان کی سزا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اکل اور رینا قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور وہ آ کر مدینے میں رہنے لگے، تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بھائی مدینے سے باہر، وہاں پر صدقے کے خیر زکوٰۃ کے جو اونٹ ہیں وہ چر رہے ہیں، جاؤ ان کا تم جو ہے وہ دودھ بھی پیو اور ان کا بطور علاج پیشاب جو ہے وہ بھی پیو۔ تو انہوں نے اس کو بطور علاج استعمال کیا، صحیح ہو گئے اور صحت یاب ہو گئے۔ انہوں نے وہاں پر جو چرواہا تھا اس کو قتل کیا اور سارا سامان یہ اونٹ وغیرہ لے کر چلتے بنے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے پیچھے ان کے لشکر بھیجا، ان کو پکڑ کر پھر ان کو یہ سزا دی گئی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے چور کی سزا کا بھی متعلق ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو چوری کا ایک نصاب ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک روٹی اگر اٹھائے تو روٹی کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یا اس نے کوئی جو ہے وہ قلم اٹھا لی ہے، پینسل اٹھا لیا تو اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، نہیں، بلکہ قیمتی چیز ہو، راستے میں نہ پڑی ہو، بلکہ اس کو چھپا کے رکھا گیا ہو، محفوظ طریقے سے رکھا گیا ہو، اور پھر جو ہے وہ وہاں پر نقب زنی کرتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ جا کے اس کو نکالتا ہے اور نکال کے لے جاتا ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ویسے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں، اور اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حد، حدود اللہ کا نفاذ بہت ہی بڑی رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ جس علاقے میں
جس ملک میں جس شہر میں اس کا نفاذ ہو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور سب سے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار سے دوستی لگانے سے منع کیا ہے کہ کافر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خود جو ہے وہ دوست ہیں، تم ان سے دوستی مت لگاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جو ہے وہ تم ان کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو مذاق کرتے ہیں، جو تمہارے دین کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تم دوستی مت لگاؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایسے معاملات سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اللہ ہمیں ایسے معاملات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کتاب اللہ کو سمجھیں، اس کا ترجمے و معانی کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اے اللہ جو تو نے قرآن مجید ہم پر نازل کیا ہے، ہم اس کا کما حق ہی اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں اور اس کی توفیق بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو اس میں بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔